السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مشتاق نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حلیمہ اسلامک ایجنسی۔ میں آپ سب کو محرم الحرام کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں ایک سوال بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یوں منت مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ہم اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنائیں گے، اور بچہ پیدا ہونے پر اسے فقیر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر والدین اس چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کر لوگوں کے گھروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے، اور اگر کوئی اپنے بچوں کو فقیر بنا کر کے بھیک مانگنے کے لیے کسی کے دروازے پہ جائے تو ان لوگوں کا اس بچے کو بھیک دینا کیسا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم بھی ہیں اور داتا بھی ہیں، سخاوت اس گھر کا شیبہ ہے، ان کے در کا منگتا ہونا مسلمان کے لیے باعث شرف ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر گلی محلوں کے لوگوں کا بھکاری بننا اور لوگوں سے بھیک مانگنا یہ بالکل حرام ہے، اور جس طرح لوگوں میں یہ منت ماننے کا رواج قائم ہے اس طرح سے یہ منت ماننا بھی باطل و ممنوع اور نری جہالت ہے، اور اسے پورا نہ کرنا لازم ہے۔ اس طرح بھیک مانگنا حرام ہے اور ایسوں کو بھیک دینا بھی حرام ہے، کیونکہ بھیک دے کر کے بھیک مانگنے کے گناہ پہ مدد کی جا رہی ہے۔ بھیک مانگنے کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ بھیک مانگنا اس کی تین قسمیں ہیں۔ تین طرح کے لوگ ہیں جو بھیک مانگتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ذاتی طور پہ مالدار ہوتے ہیں مگر پھر بھی بھیک مانگتے ہیں، جیسے جوگی، سادھو وغیرہ۔ تو ان لوگوں کا سوال کرنا بھی حرام ہے اور ان لوگوں کو دینا بھی حرام ہے۔ جو مالدار ہے اور پھر اس کے باوجود وہ بھیک مانگ رہا ہے تو اس کا مانگنا بھی حرام اور ایسے مانگنے والے کو دینا بھی حرام۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو غریب تو ہیں مگر تندرست ہیں اور سوال کسی ایسی ضرورت کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں جو ان کے بس سے باہر ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مفت کھانا کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اور اس کے لیے بھیک مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھیک مانگنا حرام، اور جو کچھ انہیں بھیک مانگنے میں ملے وہ ان کے حق میں مال خبیث ہے۔ ایسے لوگوں کو بھیک دینا منع ہے۔ لوگ اگر بھیک دینا بند کر دیں تو یہ لوگ مجبور ہو کے محنت اور مزدوری کرنے لگیں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو عاجز بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، غریب بھی ہیں، کمانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، یا تھوڑا بہت کما تو لیتے ہیں مگر جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا نہیں کما پا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے سوال کر سکتے ہیں، ان کے لیے سوال کرنا حلال ہے، اور سوال کرنے پہ ان کو جو کچھ ملے وہ مال ان کے لیے پاک ہے، اور ایسے لوگوں کو دینا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور ایسے لوگوں کو جھڑکنا حرام ہے۔ بھیک اور بھکاریوں سے متعلق میں نے جو عرض کیا مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے سوال ہوا کہ یہ مراد مانگنا کہ اگر ہمارے یہاں بچہ زندہ رہا تو ہم 10 سال تک اسے امام حسین کا فقیر بنائیں گے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا فقیر بن کر بلا ضرورت اور بغیر کسی مجبوری کے بھیک مانگنا حرام ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو بغیر مجبوری بغیر ضرورت کے فقیر بن کے بھیک مانگتے ہیں ایسے لوگوں کو بھیک دینا بھی حرام ہے، ان کا بھیک مانگنا بھی حرام ہے، اور جو لوگ ثواب سمجھ کے دے رہے ہیں ان کا دینا بھی حرام ہے۔
آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی منت مانی کہ 10 برس تک ایسا کریں گے تو فرماتے ہیں یہ سب محمل اور ممنوع ہے۔ اسی بارے میں بہار شریعت کی دوسری جلد میں ہے کہ محرم میں بچوں کو فقیر بنانے کی منت ماننا یہ بالکل سخت جہالت ہے، ایسی منت نہیں ماننی چاہیے۔ اور اگر کسی نے یہ منت ماننی ہو، یہ کہہ دیا ہو کہ میرے یہاں اگر بچہ پیدا ہوگا اور وہ زندہ رہے گا تو میں 10 سال تک اس کو امام حسین کا فقیر بناؤں گا یا بناؤں گی، اگر کوئی یہ کہہ چکا ہے تو بہار شریعت میں ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس کہی ہوئی بات اور اپنی اس مانی ہوئی منت کو پورا نہ کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو مذہب اسلام کے قوانین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔